یہ آئے صاف تو کر لیں، چالو ہو گیا، ابھی نہیں کرنا. ہو گیا چالو. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو لوگ آ سکتے ہیں انہیں بٹھا. اندر آئے ہم لوگ. زندگی کی راہ میں جیسی پڑے سہتا ہوں میں، زندگی کی راہ میں جیسی پڑے سہتا ہوں میں. ایک تصور سے قوی ہے دل مگن، رہتا ہوں میں، زندگی کی راہ میں جیسی پڑے سہتا ہوں میں. کیوں مجھے گھیرے ہوئے رنج و الم کے قافلوں، کیوں مجھے گھیرے ہوئے رنج و الم کے قافلوں، یا تو باز آ جاؤ ورنہ یا علی کہتا ہوں میں، یا تو باز آ جاؤ ورنہ یا علی. درود پڑھ دے محمد والے محمد. کہتا ہوں میں، زندگی کی راہ میں درود پڑھیے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ
کہو کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، تم محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے درے پنجے تن سے مل، درود پڑھ دیں محمد والے محمد، ہے کفن کو صرف بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یاد آؤں تو افسوس نہ اصلاح کرنا، یاد آؤں تو ایک مومن کی آخری خواہش کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، افسوس نہ اصلاح کرنا، غم حضرت شبیر کا تازہ کرنا، یاد آؤں تو اور رکھ کر کے مجھے قبر میں قبل رکھ کر کے مجھے قبر میں قبل ماتم شاہ مظلوم کا برپا کرنا، یاد آؤں تو صلوات بآواز بلند۔ صلی علی محمد۔
سلام کے چند بند ملاحظہ فرمائیں. مولا عباس کی شان میں ایک سلام ہے، بہت پرانا کلام، پیش خدمت ہے. رشک خورشید و قمر عباس و اکبر بن گئے. ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مصرع رشک خورشید و قمر عباس و اکبر بن گئے. ایک ہم شکل نبی ایک شکل حیدر ایک ہم شکل نبی ایک شکل حیدر بن گئے. رشک خورشید و قمر عباس و اکبر بن گئے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات. جنگ میں کس شان سے لڑتے تھے زینب کے پسر، جنگ میں کس شان سے لڑتے تھے زینب کے پسر، بن گئے حمزہ محمد اون و جعفر، بن گئے حمزہ محمد اون و جعفر بن گئے. رشک خورشید و قمر عباس و اکبر بن گئے. شان ہی سے ہو گئے تھے شامیوں کے گل چراغ، شام ہی سے ہو گئے تھے شامیوں کے گل چراغ. جب خبر پہنچی علی سالار لشکر، جب خبر پہنچی علی سالار لشکر بن گئے. رشک خورشید و قمر عباس و اکبر بن گئے. اور یہ بند خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں حضرات. خرد عیسیٰ کے لیے آب مطہر بن گئے، گنبد مرقاد میں یوں بکھرے کے اختر بن گئے. مونی سے برزاق سکون قلب مضطر بن گئے. اشک ماتم زینت بازار میں شر بن گئے. میرے آنسو دامن زہرا میں گوہر بن گئے. رشک خورشید و قمر عباس و اکبر بن گئے. اور اس سلام میں یہاں سے الگ ہٹ کے انداز پیش کر رہا، ملاحظہ فرمائیں.
اس میں اعظم ہے علی کونین کی تقصیر کو یہ بتا دینا ہے ہر بگڑی ہوئی تقدیر کو حاجت سیقل نہیں اللہ کی شمشیر کو حق نے یہ تاثیر دی بنت اسد کے شیر کو چیرتے ہی کلائے ازدر کو ہے دربان گئے چیرتے ہی کلائے ازدر کو ہے درود پڑھے محمد والے محمد رشک خورشید و کمال عباس و اکبر بن گئے رشک خورشید و کمال عباس و اکبر بن گئے. اور یہ بند بھی خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں مرتضیٰ مشکل کشا حاجت روا اور بھوترا باب شہر علم داماد نبی عصمت مات دست حق شیر الہی شافع یوم الحساب چن لیے تیرا برس میں جتنے تھے اعلیٰ خطاب جب شباب آیا علی نفس پیغمبر جب شباب آیا علی نفس پیغمبر بن گئے رشک خورشید و کمال عباس و اکبر بن گئے. اور غازی عباس کے حوالے سے بند ملاحظہ فرمائیں ہو بہو تصویر شیر حق تھا وہ جعفر حشام دوسرا حیدر تھا اپنے وقت کا رب کی قسم کھینچ کر شمشیر کو نادے علی بازو بادام لے کے کاندھے پر بڑے عباس جب مشک و علام مشک کو سر بن گئی پرچم کے شہ پر بن گئے مشک کو سر بن گئی پرچم کے شہ پر بن گئے رشک خورشید و کمال عباس و اکبر بن گئے جنگلوں کی خاک اڑ کر منہ چھپانے کے لیے دختر زہرا کے سر کے بال چادر بن گئے رشک خورشید و کمال. سورہ فاتحہ.
درود پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، الحاج سجاد علی مرحوم ابن محمد یعقوب بنارسی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ تمام حضرات پڑھ دیں. یہ ان کی چھمائی مجلس ہے. اندر آ جاؤ. ہم سب ارادہ تو کچھ اور پڑھنے کا تھا، لیکن دل چاہتا ہے مولا عباس کے چند بند. امام امم چلے جب نہر علقمہ سے امام امم چلے، فرمایا لو کریم نگہبان ہم چلے. اکبر تو ساتھ لے کے وہ پرخون عالم چلے، اور پیچھے روتے سرور عالی امم چلے، اور پیچھے روتے سرور عالی امم چلے. جنگل میں شور نالا فریاد و آہ تھا، حضرت کے پیچھے حسب علمدار شاہ تھا، حضرت کے پیچھے حسب علمدار شاہ تھا. فضا کھڑی تھی خیمے کے در پر جو بے خبر، ناگاہ اس نے دور سے دیکھا ادھر ادھر، پردہ اٹھا کے خیمے کا بولی وہ نوحگر، سیدانیوں اٹھو علم آتا ہے خون میں تار، سیدانیوں اٹھو علم آتا ہے خون میں تار. اکبر علم لیے ہیں علی کا نشان ہے، کوتل فرس تو آتا ہے وہ نوجوان نہیں، کوتل فرس تو آتا ہے وہ نوجوان نہیں. اکبر عالم کو خیمے کے اندر جھکا کے لا، سر اپنا پیٹتے ہوئے گھر میں حسین آ، چلاتے تھے کہ بھائی کو بھائی کہاں سے لا. بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا میرا ہائے ہائے، بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا میرا ہائے ہائے. چھینا اجل نے ہم سے ہمارے دلے کو، لو بیبیوں ترائی میں چھوڑا ہے شیر کو، لو بیبیوں ترائی میں چھوڑا ہے شیر کو. زینب سے تب یہ کہنے لگے سرور زمان، لے کر نشا کو اب یہ کہاں جائے بے وطن، اب تو نہ فوج ہے نہ علمدار سب شکار. گھر لٹ گیا عالم کو بڑھا دو بسے بہن، گھر لٹ گیا عالم کو بڑھا دو بسے بہن. لو یہ نشانی یہ شاید دل سوار لو، پٹکا عالم سے کھول دو پنجا اتار لو،
لٹکا علم سے کھولو پنجا اتار لو جس دم سنا علم کے بڑھانے کا سب نے سر اپنا پیٹنے لگی سیدانیاں تمام رائت لٹا کے خاک پہ کہنے لگے ایمان لے الوداع علم سید الانام لے الوداع علم سید الانام پیاسے گلے کو خنجر خوخار چاہیے بس اب مجھے علم نالمدار چاہیے بس اب مجھے علم نالمدار چاہیے زیر علم کھڑے تھے جو عباس کے پسا اور تکمے کھلے تھے کرتوں کے اور بھیگتے تھے سار ماں نے جو تو اتارے تھے اور کانوں سے گوہر سہما ہوا تھا ایک تو ایک بھیگتا تھا سار سہما ہوا تھا ایک تو ایک بھیگتا تھا سار زلفوں پہ گرد تھی تو رخوں پر غبار تھا چہروں سے درد بے پدری آشکار تھا چہروں سے درد بے پدری آشکار تھا چھوٹا یہ شے سے کہتا تھا صبح بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے چچا آیا علم اور ان کے لانے کی وجہ کیا چھوٹے سے تب یہ رو کے بڑے بھائی نے کہا چھوٹے سے تب یہ رو کے بڑے بھائی نے کہا ارے بھیا ماں کی مانگ اجڑ گئے صدمے گزر گئے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے یہ سن کے دوڑا نہر کی جانب وہ بے پدا بڑھ کر پکارے شاہ کے بیٹا کدھر کدھر نلے سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ نوحہ بابا کی لاش اٹھانے کو جاتا ہوں بابا کی لاش اٹھانے کو جاتا ہوں میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے جب نہر علقمہ سے اور حبیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے وہ جس کو آل محمد سے پیار ہوتا ہے
وہ جس کو آل محمد سے پیار ہوتا ہے۔ اے موت جلدی چلی آل حد میں جانا ہے، اے موت جلدی چلی آل حد میں جانا ہے، علی سے ملنے کو دل بے قرار ہوتا ہے، علی سے ملنے کو دل بے قرار ہوتا ہے۔ امام عصر وہاں بار بار آتے ہیں، امام عصر وہاں بار بار آتے ہیں، علی کا ذکر جہاں بار بار ہوتا ہے، امام عصر وہاں بار بار آتے ہیں، علی کا ذکر جہاں بار بار ہوتا ہے، اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے، وہ جس کو آل محمد سے پیار ہوتا ہے۔ درود باز اللہ۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد والے محمد عاجل برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد والے محمد عاجل فاتحہ بنظر شہداء کربلا و سمع۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سجاد حیدر مرحوم و مغفور ابن محمد یعقوب کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات پڑھیں محمد. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی طویل آیات جنہیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا بلکہ سورۃ الاعراف کی آیات ہیں جو آخر کے الفاظ ہیں. میں بات کو وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس پر توجہ کریں. اشہد اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں. کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں؟ اب ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے آیات کے شروع کے الفاظ میں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. کامیاب کون ہیں؟ جو اتباع کرتے ہیں اس نبی کا جو نبی امی ہے. پھر مزید تعارف کرایا گیا کون نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی جس کا تذکرہ توریت میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے. اس نبی کا اتباع کرنے والے کامیاب ہیں. اب اس نبی کا اتباع کیسے کریں کہ کامیاب ہو جائیں، وہ مراحل بیان کیے جا رہے ہیں آگے. فالذین آمنوا بہ، یہ ہے پہلا مرحلہ کامیابی کا، اتباع کا. وہ اتباع جو کامیابی تک پہنچا دے کہ وہ اس نبی کے اوپر ایمان لائیں، ویسا ایمان جو ایمان لانے کا حق ہے. فالذین آمنوا بہ ونصروہ وعزروہ، اس نبی کی نصرت کریں، اس نبی کا احترام کریں. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی بھی کریں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، بس وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یعنی کامیابی کے مراحل بتا دیے گئے. کون کامیاب؟ جو نبی کا اتباع کرنے والے ہوں. اتباع کیسے ہوگا؟ اب اس کے درجات بیان کیے جا رہے ہیں. پہلے لفظ اتباع پہ ذرا سی آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک مرتبہ مل کے ذرا صلوات پڑھتے ہیں آپ کے بعد. دیکھیے پہلے ذرا سا اس پہ غور کر لیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اتباع کسے کہتے ہیں. ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. دونوں میں فرق ہے، باریک سا فرق ہے. اطاعت کسی کے حکم کی تعمیل کو کہتے ہیں. کسی نے کوئی حکم دیا، اس کو انسان بجا لایا، اس کا نام اطاعت ہے. اطاعت انسان مجبوراً بھی کر سکتا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، مگر حکم کی تعمیل کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے. ایک غلام ہے، آقا کی اطاعت کرنے پر مجبور ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے. ایک محکوم ہے، حاکم کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہے، دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو. لیکن اتباع اس اطاعت کو کہتے ہیں کہ جہاں انتہائی درجے کی اطاعت اور انتہائی درجے کی محبت جمع ہو جائیں. یعنی جہاں انسان کسی کے حکم کی تعمیل اس لیے کر رہا ہو کہ محبت اس معیار کی ہو کہ مجبور کر رہی ہو کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے. نہ صرف حکم کی تعمیل کی جائے بلکہ اس منزل پہ انسان پہنچ جائے کہ اپنے محبوب کے لباس کی نقلیں اتارنے لگے، اس کے انداز کی نقلیں اتارنے لگے، اس کی سیرت کی پیروی کرنے لگے. تو جہاں محبت اور اطاعت جمع ہو جائیں اسے اتباع کہتے ہیں.
اب اتباع کا پہلا مرحلہ بیان کیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، کہ اس نبی پر ایمان لایا جائے. یہ ہے کامیابی کا راستہ ہے اتباع. اتباع کی پہلی منزل، اتباع کا پہلا مرحلہ اس نبی پہ ایمان لانا. پہلے اور آپ کو متوجہ کر لوں ذرا سا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ کامیابی کے اتنے معیارات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر دنیا کے اعتبار سے کامیابی کو دیکھے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. کسی نے دولت کو کامیابی قرار دیا، کسی نے شہرت کو کامیابی قرار دیا، کسی نے اقتدار کو کامیابی قرار دیا، کسی نے حکومت کے مل جانے کو کامیابی قرار دیا. تو اب کامیابی کے اگر یہی معیارات ہیں، جسے دولت مل گئی وہ کامیاب، تو اس کا مطلب کہ جو دولت حاصل نہ کر سکا وہ دنیا کے اعتبار سے ناکام ہے. جسے حکومت نہ مل سکی وہ دنیا کے اعتبار سے ناکام ہے. تو اگر یہی کامیابی ہے جسے دنیا کامیابی بتا رہی ہے، تو پھر بڑا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اس اعتبار سے جب ہم دیکھنا شروع کریں گے تو نیک لوگوں کی اکثریت ہمیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ اسے ان میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا. تو کامیاب ہونا ہے قرآن کے اعتبار سے، اور قرآن کامیابی کے لیے نہ دولت کو معیار قرار دے رہا ہے، نہ حکومت کو معیار قرار دے رہا ہے، بلکہ معیار بتا رہا ہے نبی کے اتباع کو، کہ اتباع ہوگا تو کامیابی ہوگی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دولت مل جانا ناکامی ہے. نہیں، دولت بھی کامیابی ہے، حکومت بھی کامیابی ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ ہے. وہ شرط اگر پوری ہو جائے تو اس کے ساتھ جتنی چیزیں ملتی چلی جائیں گی وہ انسان کو کامیاب کرتی چلی جائیں گی. اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط وہی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر وہ حاصل ہو جائے، پھر اس نعمت کے حاصل ہونے کے بعد جو بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا انسان کو کامیاب کرتا چلا جائے گا. کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت؟ آپ نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ نعمتوں کو شمار کر سکے. لیکن میں آپ کو متوجہ کروں، اس نعمت کا نام ہے اطاعت، اس نعمت کا نام ہے ہدایت. جسے ہدایت مل جائے، پھر ہدایت کے بعد اگر دولت ملے تب بھی کامیابی ہے، اگر غربت ملے تب بھی کامیابی ہے. ہدایت کے بعد اگر حکومت ملے تب بھی کامیابی ہے، اگر حکومت تک نہ پہنچ پائے تب بھی کامیابی ہے. ہدایت کے بعد اگر آزادی ملے تب بھی کامیابی ہے، اگر قید و بند میں پوری زندگی گزر جائے تب بھی کامیابی ہے. ہدایت مل جائے تو اس کے ساتھ اولاد ملے تو کامیابی ہے، بغیر ہدایت کے اولاد ملے تو مزید انسان کے لیے ناکامی بنتی چلی جائے گی. نہیں، آج ساری باتوں کو جمع کروں، اگر یہ سب کامیابی ہوتی، دولت، شہرت، عزت، تو پھر فرعون کو کامیاب ہونا چاہیے تھا جس کے پاس اتنی بڑی حکومت ہے. پھر قارون کو کامیاب ہونا چاہیے تھا جس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے. ابرہا کو کامیاب ہونا چاہیے تھا جس کے پاس اتنی بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی حکومت ہے. مگر یہ سب ناکام ہو گئے. یہ کیوں ناکام ہوئے؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ملی مگر ان کے ساتھ ہدایت نہ ملی. ہدایت مل جاتی تو کامیابی مل جاتی. تو ہدایت کے بغیر اگر دولت ملتی ہے تو قارون کی دولت بنتی ہے، ہدایت کے ساتھ اگر دولت ملتی ہے تو دولت خدیجہ بن جاتی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو اصل چیز ہے ہدایت کا حاصل ہو جانا. اور جب ہدایت حاصل ہو جائے تو اب انسان کا ہر بڑھنے والا قدم اسے کامیابی کی طرف بڑھاتا چلا جائے گا. پھر جس منزل میں بھی ہو، جس مرحلے میں بھی ہو، وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا. پہلی شرط ہے ہدایت کا مل جانا، اور ہدایت جو کامیابی تک پہنچائے گی اس کا پہلا مرحلہ ایمان کا لے آنا. اس نبی پر جو نبی امی ہے، اس نبی پر جس کا تذکرہ اس سے پہلے کی آسمانی کتب میں بھی موجود ہے، اس نبی پر ایمان لانا. تو ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بس ذرا سا یہاں پہ توجہ فرما لیں. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایمان لے آیا. یقیناً کلمہ پڑھنے والا قانونی طور پر مسلمان ہے، موروثی طور پہ مسلمان ہے. کیوں مسلمان ہے؟ آج دنیا کی اکثریت سے آپ سوال کریں کہ آپ مسلمان ہیں تو ان کا جواب ہوگا جی ہاں مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ کہ اس لیے کہ ابا مسلمان تھے، اس لیے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. تو کلمہ اکثریت کے پاس جو کلمہ ہے وہ شعوری کلمہ نہیں ہے،
موروثی کلمہ ہے. موروثی کلمے کا مل جانا انسان کو مسلمان تو بنا دیتا ہے، مومن نہیں بناتا. اسلام تو مل جاتا ہے مگر ایمان نہیں ملتا. ایمان اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کلمہ لب و دہن سے آگے بڑھ کے اعضاء و جوارح میں شامل نہ ہو جائے، خون کے قطروں میں اتر نہ جائے، ہڈیوں کے گودے تک جب کلمہ پہنچ جائے تب ایمان کے مرحلے طے ہوتے ہیں. اور میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا بلکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، یاد کرتے ہوئے کچھ شخصیتیں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں مولا کے غلام، اس منزل کے غلام تو بن جائیں کہ مولا یاد کرتے ہوئے نظر آئیں. مولا کہہ رہے ہیں میرا ایک بھائی تھا جس کا نام ابو ذر تھا، یعنی ابو ذر کو یاد کر رہے ہیں، عمار کو یاد کر رہے ہیں، عثمان ابن مظعون کو یاد کر رہے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں مولا یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک موقع کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ عمار کیا تھا. عمار اس درجے کے اوپر فائز تھا کہ ایمان اس کی ہڈیوں کے گودے تک پہنچ چکا تھا. تو جب ہڈیوں کے گودے تک کلمہ پہنچ جائے، جب خون کے قطروں میں روانی کے ساتھ کلمہ دوڑنے لگے، تب واقعی وہ ایمان حاصل ہوتا ہے جو ایمان انسان کی شخصیت میں انقلاب بپا نہ کر دے. ورنہ جو کلمہ انسان کی اپنی شخصیت کو نہ بدل سکے وہ معاشرے کو کیا بدلے گا. کلمہ شعوری، میں متوجہ کروں آپ کو، آپ نے کبھی غور کیا اس پر ابو لہب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ آخر پریشانی کیا تھی؟ بھئی اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. ابو لہب تو پیغمبر کا سگا چچا ہے، وہی خون رگوں میں ہے، وہی خاندان ہے، وہی نسل ہے، مگر اس کے باوجود باہر والے ایمان لے آئے، مگر ابو لہب سگا چچا ہونے کے باوجود ایمان نہیں لایا. دیکھیں نسب کتنا بلند ہے، پیغمبر کا چچا ہے. نسب کی بلندی پر آج بہت سے لوگ ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارا نسب بہت بلند ہے، ہم سے بات نہ کیجیے گا، بڑا اونچا خاندان ہے، بڑا اعلیٰ نسب ہے. مگر میں نہج البلاغہ کے ایک جملے کی طرف آپ کو متوجہ کروں، مولا فرماتے ہیں جسے عمل پست کر دے اسے نسب بلند نہیں کر سکتا. جسے عمل پست کر دے اسے نسب بلند نہیں کر سکتا. نسب بہت بلند ہے ابو لہب کا، مگر کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر کے مقابلے پہ آنا گوارا کیا، قرآن کی لعنت کو گوارا کیا، مگر کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا. کیوں ایمان نہیں لایا؟ اس لیے کہ کافر ہونے کے باوجود ابو لہب اتنا شعور رکھتا تھا کہ اسے یہ معلوم تھا کہ کلمہ صرف لقلقہ زبانی کا نام نہیں ہے. اسے پتا تھا اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو اپنے پورے کردار کو کردار محمد کے مطابق بنانا پڑے گا. زبان سے کلمہ پڑھنا آسان تھا، کردار کا بدلنا مشکل تھا. میں کہتا ہوں آج کے بہت سے بے شعور مسلمانوں سے کہیں بہتر تھا کل کا ایسا کافر کہ جس نے انکار کر کے کافر بننا پسند کیا، جھوٹا کلمہ پڑھ کے منافق بننا پسند نہیں کیا. ورنہ اکثریت جو کلمہ پڑھے ہوئے کہ آپ مسلمان ہیں، کہا جی الحمدللہ مسلمان ہیں. اچھا اسلام پہ عمل کرتے ہیں؟ کہا کیوں عمل نہیں کرتے؟ کہا کتنا عمل اسلام پہ کرتے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت کہہ لیتے ہیں، جب جوان ہوتا ہے تو نکاح کے صیغے جاری کر لیتے ہیں، جب مرتا ہے تو جنازے کی نماز باقاعدہ طور پہ پڑھ کے اس کو غسل و کفن کے ساتھ سپرد خاک کر دیتے ہیں. یعنی اتنا ہی ایمان ہے جو نظر آتا ہے. اگر واقعاً آپ دیکھیں تو اکثریت کا حال یہی ہے، کلمہ پڑھا ہے. اگر یہ حال نہ ہوتا تو آج کا معاشرہ کچھ اور ہوتا، آج کے حالات کچھ اور ہوتے، آج ملت اسلامیہ کی صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن اکثریت کا حال یہی. تو میں نے عرض کیا کہ کلمہ جب شعور کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو انسان کی اپنی شخصیت کو بدلتا ہے، پھر جب یہ کلمہ شخصیت سے باہر آتا ہے تو معاشرے کو بدلتا ہے. میں آپ کو کہ ذہنوں کو قریب لانے کے لیے عرض کروں، عراق میں جس وقت ملکہ برطانیہ کا سکہ چلتا تھا اس وقت برطانوی حکومت کی طرف سے ایک وائس سرائے گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ عراق کے چھوٹے شہروں کا، دیہاتوں کا حال کیا ہے، وہاں کے رہنے والے کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہماری حکومت کے لیے کوئی پریشانی، کوئی خطرہ تو نہیں ہے. تو گیا وہاں پر، ساتھ میں ایک ماتحت تھا جو اس کو بتا رہا تھا، اس لیے کہ اس کو تو زبان آتی نہیں.
جو ترجمہ کر کے بتا رہا تھا کہ یہ حالات ہیں، یہ جگہ ہے، جو بیان کرتا جا رہا تھا، یہ اتفاق سے ایک دیہات میں پہنچا ہوا تھا، عین اسی وقت اذان آ گیا۔ اذان کا وقت آیا تو اس مسجد سے اذان، اس مسجد سے اذان، وہاں سے اذان، وہاں سے اذان۔ اس کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس نے اس سے پہلے اذان سنی نہیں تھی، تو یہ ذرا پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے ماتحت سے سوال کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ اذان ہو رہی ہے۔ کہا اذان کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ اس کے اندر توحید کی گواہی ہوتی ہے، رسالت کی گواہی ہوتی ہے، یہ ایک کال ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ وقت نماز آ گیا ہے، پھر سب مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد نماز ادا ہوتی ہے۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر نماز مکمل ہو جاتی ہے، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر اگلے وقت اذان ہوتی ہے، پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات تو میری سمجھ میں پوری طرح سے نہیں آ رہی، خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا اس اذان سے ہمارے تخت و تاج کو کوئی خطرہ ہے؟ بہت توجہ فرمائیے گا، کیا اس اذان سے ہمارے تاج کو کوئی خطرہ ہے، ہماری حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ تو اب وہ ماتحت کچھ دیر تک سوچنے لگا، اور سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، اذان ہوگی، لوگ جمع ہوں گے، نماز پڑھیں گے، اپنے گھر کو چلے جائیں گے، یہ تو روٹین ہے ان کا، یہ تو ان کی عادت ہے، اسی طرح سے آتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، پھر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، اس سے کوئی حکومت کو خطرہ تو نہیں ہے۔ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ پھر ان سے کہو خوب نمازیں پڑھیں، خوب اذانیں دیں، خوب مسجدیں بنائیں، اس لیے کہ جس اذان سے ہمارے تخت کو کوئی خطرہ نہیں، ہمیں اس اذان سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں اس اذان سے کوئی پریشانی نہیں۔ تو آپ نے غور کیا، دیکھیے بہت ذہین تھا، وہ سمجھ گیا کہ جو اذان ان کے کردار کو بدل نہ سکی وہ معاشرے کو کیا بدلے گی۔ وہ سمجھ گیا کہ ان کی اذان رسمی اذان ہے، اسی لیے تو اقبال کو کہنا پڑا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے، غازی کی اذاں اور۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ملا کی اذان سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا، خطرہ غازی کی اذان سے ہوتا ہے، اس لیے کہ جب غازی کی اذان ہوتی ہے تو پھر نقارہ جنگ پہ چوٹ لگنے لگتی ہے، پھر ایک معاشرے کے اندر بیداری آنے لگتی ہے، پھر گویا صفیں تیار ہونے لگتی ہیں، لبیک کی صدائیں آنے لگتی ہیں، اس لیے کہ اس اذان سے ہر ایک کو خطرہ ہوتا ہے جو انقلاب لائے، اس کلمے سے ہر ایک کو پریشانی ہوتی ہے کہ جو شخصیت کو بدلے، پھر معاشرے کے اندر آئے، معاشرے کو تبدیل کرے۔ لہٰذا اگر صرف ایک جامد کلمہ پڑھتے رہیں، ایک ایسی قوم کی طرح، ایک خابیدہ قوم کی طرح، ایک خابیدہ معاشرے کی طرح، تو پھر اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں خطرہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب سنیے مولا کیا فرماتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ ایسا کلمہ پڑھنے والے جن کے پاس شعور نہ ہو، کہ پھر کیسا کلمہ ہے، کیسے حالات ہیں، کہ وہ ایک بے حسی کے اندر مبتلا ہیں، ایک مسلسل بے حسی۔ اور اس بے حسی کا نتیجہ کیوں ہے، کیا ہے اس بے حسی کا نتیجہ؟ نہج البلاغہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ مولا کہتے ہیں یہ جو بے حسی میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن کے اندر شعور کا فقدان ہے، جو شعور ہی نہیں رکھتے، اب تم لاکھ انہیں زندہ سمجھتے رہو، مگر ایسا معاشرہ، ایسی قوم، ایسا سماج، ایسے افراد، مولا فرماتے ہیں یہ سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، یہ چلتے پھرتے جنازے ہیں، یہ اٹھتی بیٹھتی لاشیں ہیں، تم ان کا شمار زندوں میں کرو مگر یہ زندہ نہیں ہیں، یہ تمہاری نظر میں زندہ ہو سکتے ہیں مگر قرآن کے اعتبار سے ان کی زندگی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو شعوری طور پہ جب کلمہ پڑھا جائے تب یہ پہلا مرحلہ طے ہوتا ہے، اور جب پہلا مرحلہ طے ہوتا ہے تو اب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ کلمہ جو میں نے پڑھا، اس کلمے کا تقاضا کیا ہے، یہ کلمہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد مجھ میں اور اوروں میں فرق کیا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے؟ جو سب کے مقاصد ہیں وہی ہمارے مقاصد ہیں، جو سب کی دوڑ دھوپ ہے وہی ہماری دوڑ دھوپ ہے، جو سب کو کی چاہت ہے، سب کو حاصل کرنا ہے وہی ہمیں بھی حاصل کرنا ہے۔ تو اگر سب کی چاہت تو ہماری چاہت ہے اور سب کا طرز عمل ہمارا طرز عمل ہے، تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی آخرت نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی حاضری کسی خالق کی بارگاہ میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اگر وہ بھی ویسے ہی شب و روز گزار رہے ہیں اور ہم بھی ویسے ہی گزار رہے ہیں
تو پھر اس کا مطلب کہ ابھی کلمہ موروثی کلمہ ہے، شعوری کلمہ نہیں ہے. بس جیسے ہی شعوری کلمہ ہوتا ہے تو فوراً ایک تقاضا ہوتا ہے، اور یہی اسلام کا واحد تقاضا ہے. میں بہت سنبھل کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہی اسلام کا واحد تقاضا ہے. 3 الفاظ صرف، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب 3 الفاظ قرآن کے جو واحد تقاضا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم نے کلمہ پڑھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. دیکھیے صاحبان ایمان کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ عام انسانوں سے خطاب نہیں ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے، اہل اسلام سے خطاب ہے. اور خطاب کر کے کہا کیا جا رہا ہے؟ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ اسلام کا واحد مطالبہ ہے جو ہم سے ہے. آپ کہیں گے کہ اسلام نے تو نماز کا تقاضا بھی کیا، روزوں کا تقاضا بھی کیا، مستطیع ہو تو حج کا تقاضا بھی کیا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ کا تقاضا بھی کیا. اسلام تو بہت سے تقاضے کرتا ہے. وہ سارے تقاضے ضم ہو جاتے ہیں اسی ایک تقاضے میں. اگر یہ پورا کر لیا تو وہ ساری چیزیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر یہ پورا نہ کیا اور اس کے علاوہ کرتے رہے، نماز بھی روزہ بھی، تو یہ تقاضا پورا نہ ہوا تو پھر وہ نماز ایک رسم تو ہو سکتی ہے، واقعی نماز نہیں ہو سکتی. وہ حج ایک سفر تفریح کا تو ہو سکتا ہے، واقعی حج نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مقاصد ہی اگر حاصل نہیں ہو رہے تو پھر پڑھتے رہیے کلمہ، پڑھتے رہیے نماز، کرتے رہیے حج، دیتے رہیے زکوٰۃ. تو تقاضا کیا ہے؟ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور آج کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ پورا اسلام میں داخل ہونے کے لیے اکثریت تیار نہیں ہے. ہم 2 کشتیوں کے مسافر بننا چاہتے ہیں، اسلام بھی مل جائے، دنیا بھی مل جائے، اور دونوں پوری مل جائیں. اسلام نے دنیا کو روکا نہیں ہے، اسلام تو خود کہتا ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن دنیا کو ایسے حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اسلام کا دامن چھوٹ جائے، ناکام ہو گیا. اسلام کو ایسے حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ دنیا کے سارے تقاضے نظر انداز ہو جائیں، یہ بھی ناکام ہو گیا. کامیاب وہ ہے جو دونوں میں توازن کرتا ہوا زندگی کو گزارتا چلا جائے، نہ دنیا جانے پائے نہ آخرت جانے پائے. یہاں کے تقاضے بھی پورے ہوں، وہاں کے تقاضے بھی پورے ہوں. تو پھر کیسے ممکن؟ وہ اسی وقت ممکن کہ جب یہ تقاضا جو کیا جا رہا ہے، پہلے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اب حال عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ کوئی 20% کا مسلمان بننے کے لیے تیار ہے، 80% رعایت ملنی چاہیے. کوئی 50% کا مسلمان بننے کے لیے تیار ہے، 50 رعایت ملنی چاہیے. کوئی 90% کا بننے کے لیے تیار ہے، 10% رعایت ہمیں مل جانی چاہیے. اس لیے کہ آج کا یہ دور، یہ زمانہ، یہ تقاضے، یہ حالات، یہ بدلتا ہوا معاشرہ، اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 100% اسلام پہ عمل کریں. لہذا کچھ ریلیکسیشن ہو. 1400 سال پہلے کا مذہب، آج اس کے اوپر عمل کرنا مکمل ممکن نہیں. 1400 سال پہلے کی کتاب آج اس کے تقاضوں کو پورا کریں، یہ ممکن نظر نہیں آتا. لہذا آج کا نوجوان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ آج 1400 سال پہلے کی طرح اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. میں متوجہ کروں آپ کو، اچھا آج ممکن نہیں ہے، کب؟ اس وقت کہ جب آپ مسجد میں گئے تو قالین بچھے ہوئے تھے، پردے لگے ہوئے تھے، گرم موسم میں ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے آپ کو کلمہ پڑھنا تھا. اگر اس وقت اسلام پہ 100% عمل ممکن نہیں ہے تو کیا اس وقت ممکن تھا کہ جب جناب بلال کو کانٹوں کے اوپر کھینچا جا رہا تھا، سنگلاخ صحرا کے اندر چٹانوں کے اوپر کھینچ کر اس طرح لٹا دیا گیا تھا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ، تپتے ہوئے پتھر، سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھا ہے، اور جناب بلال مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں جناب بلال. راہگیر گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بلال کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مگر چونکہ غلام کا تصور اس وقت یہ ہے جیسے کسی کے دروازے پہ بھیڑ بکری بندھی ہوئی ہو، بکری اس کی تھی، اس نے ذبح کر لی جب چاہا، کون پوچھے گا کہ بھئی آپ نے کیوں ایسا کیا؟ وہی غلام کا حال ہے. آقا ظلم کر رہا ہے، اب کوئی سوال نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہو. ایک راہگیر نے سوال کر لیا، بلال اتنا مشکل امتحان، سینے پہ اتنا وزنی پتھر ہے اور اس کے باوجود تم مسکرا رہے ہو؟
جناب بلال نے اس وقت جو جواب دیا وہ آج کے ہر اس نوجوان کے لیے ہے جو کہتا ہے کہ آج کے دور میں اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہیں۔ جناب بلال نے مسکرا کے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، تم بازار سے مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو تو یوں ہی خرید لیتے ہو یا ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم ایک مٹی کا برتن بھی ایسے نہیں لیتے جب تک پتہ نہ چل جائے کہ پکا ہے۔ آج میرا رب میرے ایمان کا امتحان لے رہا ہے اور میں مسکرا کے کہہ رہا ہوں اے معبود خرید لے میرے ایمان کو، اس لیے کہ یہ بلال کا ایمان ہے، یہ کچا ایمان نہیں۔ جتنا ظلم بڑھتا چلا جائے گا ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو فقدان کس چیز کا ہے؟ شعوری طور پہ کلمہ پڑھ لینا۔ بس جس دن کلمے کا شعور پیدا ہو جائے۔ عالم کیا ہے؟ ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اکثریت مسلمان رہنا چاہتی ہے۔ بھائی آپ کیوں چھوڑ دیجئے اسلام کو؟ کہا نہیں، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، مکمل عمل کیجئے۔ نہیں، مکمل عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو عالم کیا ہے؟ عالم یہ بڑی خوبصورت مثال آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ، خدا غریق رحمت کرے، درجات بلند کرے، ہمارے مراجع کرام جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے، اور جو زندہ ہیں ان کو تادیر ہمارے سروں پہ باقی رکھے۔ ایک صلوات پڑھیں اس دعا کی قبولیت کے لیے۔ مرجع عالی قدر نے بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کا تعلق وہ نہیں ہے جو لباس اور جسم کا تعلق ہوتا ہے، کہ انسان ایک کپڑا لے کر درزی کی دکان پہ پہنچ گیا کہ میرا ناپ لے لیجئے، میری لمبائی کتنی ہے، آستین کتنی ہوگی، ذرا گلا دیکھیے، اور پھر یہ میں کپڑا لے کے آیا ہوں، اس کو کاٹ چھانٹ کے میرے بدن پہ فٹ کر دیجئے، میرے پیمائش کے مطابق یہ لباس سی دیجئے۔ کہ یہ اسلام اور مسلمان کا تعلق نہیں ہے۔ پھر کیا ہے تعلق؟ وہ کہتے ہیں اسلام اور مسلمان کا تعلق وہ ہے جو پانی اور برتن کا تعلق ہوتا ہے۔ پانی کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، اسے جس برتن میں ڈال دیا جائے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کہ اسلام برتن کی طرح ہے، مسلمان پانی کی طرح ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ایسے ڈھال لے جیسے پانی برتن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ کہ جب ایسے ڈھال لے گا، اور یہ کب ممکن ہے؟ یہ ممکن اسی وقت کہ جب کلمہ شعوری طور پہ پڑھا ہو اور پھر پتا چلے کہ پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اب پورا اسلام میں داخل ہونا یہ تقاضا کر دیا اسلام نے۔ اچھا ٹھیک، بات آگے بڑھی، کیسے داخل ہو؟ اس کے کیا مراحل ہیں؟ اس کے مراحل جو میں نے ابھی عرض کیے اس پہ پلٹ کے جاؤں گا، جتنی گفتگو ممکن ہوگی اتنی کرتا ہوا۔ لیکن بس پہلی چیز جو اس کلمے کو واقعی کلمہ بناتی ہے، اتباع کا پہلا مرحلہ، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو یہ خیال رہے، یہ عقیدہ راسخ ہو جائے اس کے دل میں کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ قادر و قدیر ہے، وہ اگر کسی کے لیے فائدے کا فیصلہ کر دے دنیا میں کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اگر کسی کے لیے نقصان کا ارادہ کر لے دنیا میں کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ اگر کسی کو اولاد نہ دینا چاہے دنیا کا کوئی طبیب اس کو اولاد نہیں دلا سکتا، وہ اگر کسی کو بیٹے دینا چاہے کوئی اس کو بیٹی نہیں دلا، وہ جو فیصلہ کر لے اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ ہی فیصلہ ہے۔ جس دن یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا اس دن مسلمان کا انداز ہی بدل جائے گا۔ اس لیے کہ جب یہ فیصلہ، یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر یعنی واقعاً جس دن یہ خیال پیدا ہو گیا، یہ تصور راسخ ہو گیا، اس کے بعد جو سجدہ کرے گا وہ سجدہ کچھ اور ہی ہوگا، وہی سجدہ ہوگا جو نماز کو معراج کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور وہی سجدہ، اسی لیے تو اقبال کو کہنا پڑا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ذرا مان تو صحیح اس بات کو، ایمان تو لا اس کے اوپر کہ جب اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے تو اب
کسی کی خوشامد بغیر وجہ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے آگے بے وجہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کمپنی کے مالک کی کوئی طاقت نہیں ہے، اب فیکٹری کے مالک کی کوئی طاقت نہیں ہے، میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گا، اگر پھر بھی وہ مجھ سے کوئی ایسا تقاضا کرے جو منافی اسلام ہے تو مجھے معلوم ہے فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ مجھے نوکری دے سکتا ہے مگر رزق نہیں دے سکتا، رزق دینے والا تو وہی ہے۔ یہ ہے عقیدہ جس کی کمی، پہلا مرحلہ۔ دوسری چیز، بہت توجہ، دوسری چیز، اس بات کو عرض کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں۔ آج دنیا میں کتنے انسان پائے جاتے ہیں؟ تقریباً 7 ارب دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، تو 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں ہیں۔ بہت کم تعداد ایسی ہے کہ جو نابینا ہیں، اگر اکثریت کو آپ دیکھیں تو 14 ارب آنکھیں ہیں تقریباً جو ہر وقت دیکھ رہی ہیں۔ اور کتنا دیکھنے والی ہیں یہ آنکھیں؟ انسان کی آنکھ کی طاقت کیا ہے؟ لاکھوں میل کے فاصلے پہ چاند چمک رہا ہے، مگر فرکشن آف سیکنڈز میں نگاہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ 10 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج چمک رہا ہے، مگر نگاہ کو پہنچنے میں سورج تک کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنا دیکھنے والی انسان کی نگاہ۔ جب انسان کی نگاہ کا عالم یہ تو انسان ہے، پھر چرندوں کی آنکھیں، پرندوں کی آنکھیں کیسی کیسی تیز نگاہ والے ہیں۔ ایک عقاب ہے جو اتنی بلندی کے اوپر پرواز کر رہا ہے، سمندر کے اندر، دریا کے اندر تیرتی ہوئی مچھلی کو وہاں سے دیکھتا ہے، اپنے شکار کی طرف آتا ہے اور لمحوں کے اندر اس کو شکار کر کے لے جاتا ہے۔ کہاں سے دیکھ رہا ہے، کس طرح پہنچا، کیسے شکار کیا۔ چیونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق، پورا خطبہ نہج البلاغہ میں چیونٹی کی خلقت پہ مولا نے بیان فرمایا، جس میں کہتے ہیں ذرا اس کی خلقت کے اوپر غور کرو، اتنے چھوٹے سے وجود کے اندر پسلیاں بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور کتنا دیکھنے والی، کتنا سننے والی۔ تو دنیا کی اتنی مخلوقات، اتنی آنکھیں، باوجود اس کے کہ میری نگاہ اتنی تیز ہے، پھر بھی میں مجبور ہوں کہیں نہ کہیں، روشنی میں دیکھ سکتا ہوں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، جاگتے میں دیکھ سکتا ہوں، سوتے میں نہیں دیکھ سکتا، سامنے دیکھ سکتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب اتنی آنکھیں دیکھنے والی اتنی تیز ہیں تو جس نے ان آنکھوں کو بینائی عطا کی ہے، جس نے ان آنکھوں کو روشنی عطا کی ہے، وہ کتنا دیکھنے والا ہے، وہ کتنا دیکھنے والا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو پریکٹیکل پرابلم ہے ہماری، وہ کیا کہ آپ مجھے دیکھنے والا سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھنے والا سمجھ رہا ہوں، مگر ہم میں سے ہر ایک یہ بھولا ہوا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے انسان کے قدم رک جاتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، پڑوسی دیکھ رہا ہے، ہمسایہ دیکھ رہا ہے، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ دوست دیکھ رہا ہے۔ اور اگر واقعی یہ شرم نہ ہو، یہ احساس نہ ہو انسان کو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر پورا معاشرہ برہنہ ہو جائے۔ انسان ایک دوسرے کا لحاظ کرتا ہے، لہذا پردے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ اگر پردے اٹھ جائیں، باپ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکے، بھائی بھائی کو نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے گناہ ایسے ہیں، معصوم نہیں ہے، ہر ایک پھسلتا ہے، ہر ایک کو ٹھوکر لگتی ہے۔ بس ٹھوکر لگنے کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھوکر لگ گئی، اب واپس آ جاؤ، میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ قرآن آواز دے رہا ہے۔ یہ مثال میں دیتا ہوں اکثر کہ 4 دوست نکلے کالج کے گیٹ سے، ہنستے مسکراتے، ٹھٹے لگاتے ہوئے، قہقہے لگاتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے آگے بڑھ گئے، اس کے بعد خیال آیا ارے یہ ہم کہاں گئے، وہ موڑ تو پیچھے رہ گیا، ہمیں تو وہاں مڑنا تھا۔ اس نے کہا بھائی تم نے ایسی باتیں شروع کر دی، اس کی وجہ سے بھول۔ اس نے کہا تم ہمیشہ ایسی بات کرتے ہو، نہیں تم ایسا، اچھا چھوڑو آؤ چلو واپس چلیں، آؤ واپس چلیں۔ باتیں کرتے ہوئے بہت آگے نکل آئے، بےہودہ بکواس میں مبتلا ہو کر اپنی منزل چھوڑ کے کہیں اور آ گئے۔ آؤ واپس چلیں، قرآن بھی آواز دے کے کہہ رہا ہے آؤ واپس پلٹ آؤ۔ اپنے ڈرائنگ روم میں بہت سی چیزیں لگاتے ہیں، کوئی پینٹنگ لگاتا ہے، کوئی اینٹیک لگاتا ہے لا کر۔ یہ 2 الفاظ ہیں قرآن کریم کے، ان کو لگائیے تاکہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہیں۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے این تذہبون، این تذہبون، اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی بھولے ہوئے، جیسے کوئی کہے کہ ارے کہاں جا رہے ہو، انسان کو خیال ہی نہ ہو، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہمسایہ ایک
ٹرین میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں، ایک آپ کا ہم سفر ہے، آپ نے اس سے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا معلوم نہیں۔ اس وقت کہاں ہیں؟ کہا بھائی خبر نہیں۔ تو مجھے بتائیے ایسے آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی، جسے معلوم نہیں کہ آیا کہاں سے، جسے خبر نہیں کہ جا کہاں رہا ہے، جسے علم نہیں کہ اس وقت کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یہ انسان دیوانہ معلوم ہوتا ہے، جبکہ ہم میں سے اکثریت کا حال یہی ہے کہ زندگی کی اس دوڑ میں ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں معلوم نہیں، کہاں جا رہے ہیں خبر نہیں، اس وقت کہاں ہے علم نہیں ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو قرآن آواز دے رہا ہے این تذہبون، این تذہبون، تم جا کہاں رہے ہو، جا کہاں رہے ہو، آؤ میرے بندو واپس پلٹ آؤ۔ اچھا واپس پلٹ آنے کا بھی قرآن نے اشتہار نکال دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی جوان خفا ہو کے گھر سے چلا گیا، ناراض ہو کے گھر سے نکل گیا، اس کے بعد پہلے تلاش کی جاتی ہے ادھر ادھر کہاں چلا گیا، پھر اشتہار نکالا جاتا ہے اور اس کے اندر لکھا جاتا ہے اگر تم اس اشتہار کو پڑھ رہے ہو، جذباتی باتیں ہوتی ہیں کچھ، تمہاری والدہ بہت علیل ہیں، تمہاری بہنوں کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے، جیسے ہی اشتہار کو پڑھو فوراً واپس چلے آؤ، فوراً گھر میں پلٹ آؤ، اور اس کے بعد نیچے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے تم آ جاؤ، تمہیں کچھ کہا نہیں جائے گا، واپس آ جاؤ، تم سے کوئی کچھ کہے گا نہیں، کوئی کچھ پوچھے گا بھی نہیں۔ قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے میرے بندوں کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، واپس آ جاؤ، اور واپس آنے کی دعوت کے ساتھ کہتا ہے واپس آ جاؤ، تمہارا رب بڑا رحیم ہے، اگر تم پلٹ کے آ گئے تو تم سے کچھ کہے گا نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بات کہیں سے کہیں آ گئی تو کیا سب کا دیکھنا یاد ہو۔ ایک انسان کمرے کے اندر بیٹھا ہوا خدا نہ خواستہ شراب پی رہا ہے، دروازے پہ آہٹ ہوئی، یہ چونک کے اٹھا، باہر نکلا، دائیں طرف دیکھا، گلی میں کوئی نہیں ہے، اس طرف بھی کوئی نہیں ہے، واپس آ گیا، ضرور ہوا کا جھونکا ہوگا، کوئی نہیں، اور آنے کے بعد پھر اس نے شراب پینی شروع کر دی۔ جناب ابن عباس جو مولا کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں اس کا پہلے شراب پینا اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جتنا دوسری مرتبہ اس کا شراب پینا ہے یہ سوچ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ اسے ہمسائے کے دیکھنے کا خیال تو ہے مگر اللہ کے دیکھنے کا خیال نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان، یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، دوسرا مرحلہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو مگر اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس دن اللہ کے دیکھنے کا تصور پیدا ہو جائے اس دن یہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں اور پھر وہ ایمان حاصل ہو کہ جس ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لے آؤ گے تو تبدیلی قرآن یقین دلا رہا ہے، قرآن یقین دلا رہا ہے۔ کیوں آج آخر کیا سبب ہے تم ذلت میں مبتلا ہو؟ قرآن سبب اس کا بیان کر رہا ہے، بڑا چونکانے والی آیت ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم ایسے ہو گئے ہو کہ قرآن کے بعض احکامات کو تو ماننے کے لیے تیار ہو اور بعض پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اگر تم ایسے ہو گئے ہو تو پھر یاد رکھو جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں دو سزائیں ملیں گی، خزی فی الحیات الدنیا، یہ قرآن کی آواز ہے، جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل کریں گے۔ یہ جو آج دنیا کی زندگی میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، یہ ذلیل اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن نے پہلے ہی اس کو آگاہ کر دیا تھا کہ ایسے نہ بن جانا کہ آدھی کتاب پہ عمل کرو اور آدھی پہ نہ کرو۔ جہاں تک کتاب روکتی ہے ان چیزوں سے کہ جن چیزوں سے رکنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں، وہاں پہ میں رکنے کے لیے تیار ہوں، اور جہاں دنیا کے فائدے سے ٹکراتی ہے مسلمان سور کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، بہترین قسم کے سب سے زیادہ ہائیجینک انداز سے ڈشز موجود ہوں، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ پورک ہے سامنے، اٹھ جائے گا اس دسترخوان سے، کا لاکھ ہو
لیکن یہی مسلمان اکثریت ان میں کی جو سور کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، شراب پینے کے لیے تیار ہے. اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ سود کھاتے ہوئے تو ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں. سور کھانے کو تیار نہیں، سود کھانے سے گریز نہیں. یہ کیا ہے؟ جہاں جہاں